ریئل الیکٹرکس چینل میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی ہماری ویڈیو چارجر ریپیئرنگ کے بارے میں ہے کہ کسی بھی چارجر کو کیسے ریپیئر کیا جائے۔ بعض اوقات چارجر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہونے کی وجہ سے ہم چارجر کو پھینک دیتے ہیں اور اپنا قیمتی پیسہ برباد کر کے نیا چارجر خرید لیتے ہیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اس بارے میں ہے کہ چارجر کو کیسے ریپیئر کیا جائے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چارجر کے دو مین اہم حصے ہوتے ہیں، ایک ان پٹ اور ایک آؤٹ پٹ۔ ان پٹ پر 220 وولٹ سپلائی ملتی ہے، جبکہ آؤٹ پٹ پر ہم اس کو موبائل کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان پٹ کو چیک کرنا ہے اور پھر آؤٹ پٹ کو چیک کرنا ہے اور پھر جہاں مسئلہ ہو اس کو حل کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ترتیب وائز اس کو دکھائیں گے۔ تو ان پٹ کو باہر سے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سپلائی دیتے وقت چاہے سیریز تسلیم کے ذریعے یا ڈائریکٹ کسی پلگ کے ذریعے، تو پلگ میں لگاتے وقت اگر یہ تھوڑا سا معمولی سپارک کرے پہلے فرصت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ چارجر کو سپلائی جاتی ہے اور سرکٹ کو سپلائی مل رہی ہے۔ اب تھوڑا انتظار کرنے کے بعد ہم اس چارجر کو دوبارہ سپلائی دیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں معمولی سا سپارک کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چارجر کا ان پٹ تقریباً صحیح ہے، اس کے آؤٹ پٹ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آؤٹ پٹ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ پلگ ہے جو موبائل میں لگتی ہے، اس سے تھوڑا فاصلے پر تار کو مکمل طور پر کاٹنا ہے۔ فاصلے پر اسی وجہ سے کاٹنا ہے کہ اگر پلگ صحیح ہو تو اس کو دوبارہ ٹانکا لگا کر وائر کیا جا سکے۔ یہ چارجر پہلے سے ریپیئر شدہ ہے، تو کاٹنے کی بجائے ہم نے اس اولڈ ٹانکے کو کھولا ہے۔ اچھا، اب آؤٹ پٹ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ کیبل ہے اس میں جو دو وائرز دکھ رہی ہیں، اس کے ملٹی میٹر کے ذریعے اس کے وولٹیج کو چیک کرنا ہے۔ تو ہم اس چارجر کو پہلے سپلائی دیتے ہیں اور پھر آؤٹ پٹ کو ملٹی میٹر کے وولٹ میٹر فنکشن کے ذریعے چیک کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے تو بہت اچھا، اگر ملٹی میٹر نہیں ہے تو چیکنگ کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں وائرز کو تھوڑا سا انسولیشن نکال کر آپس میں اس طرح شارٹ سرکٹ کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح شارٹ سرکٹ کرنے سے اگر یہ تھوڑا معمولی سا سپارک دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر سپارک نہیں کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کیبل میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کیبل خراب ہو سکتا ہے یا اندرونی طور پر چارجر کا آؤٹ پٹ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اکثر چارجنگ کیبلز میں 4 وائرز ہوتی ہے، جن میں سے 2 وائرز ڈیٹا کے لیے اور 2 سپلائی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اصل میں جو سپلائی وائرز ہے یہی ہمارے چارجنگ کے وائرز ہوتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وائرز تھوڑی موٹی ہوتی ہے، یعنی ان میں جو کاپر ہوتی ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، اور ڈیٹا والے 2 وائرز میں تانبا تھوڑا کمزور لگا ہوا ہوتا ہے۔ ملٹی میٹر سے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملٹی میٹر کو وولٹ فنکشن پر سلیکٹ کر کے اس آؤٹ پٹ کیبل کے دونوں وائرز کے وولٹیج کو چیک کرنا ہے۔ یہاں پر ملٹی میٹر 5.5 وولٹ شو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ہے۔ چارجر کا آؤٹ پٹ وولٹیج نارمل وولٹیج جو ہوتا ہے وہ 5 وولٹ ہوتا ہے، یہ 5.5 وولٹ اس لیے شو کر رہا ہے کہ یہ فاسٹ چارجر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس چارجر کا آؤٹ پٹ صحیح ہے۔ مسئلہ اس کے آؤٹ پٹ پر جو موبائل میں جو پلگ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں مسئلہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ بس مارکیٹ سے سمپل ایک چھوٹا کیبل لینا ہے۔ مارکیٹ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کیبلز ملتے ہیں، اور اس کو درمیان میں کاٹ کر یہاں پر ٹانکا لگا کر سولڈر کرنا ہے اور چارجر صحیح ہو جائے گا۔ جوائنٹ لگاتے وقت پازیٹیو اور نیگیٹیو کا خیال ضرور رکھیں۔ ان کا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ جو بلیک والا وائر ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹیو ہوتا ہے، اور جو ریڈ والا وائر ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے، باقی دوسرا وائر مخالف پولیرٹی کا ہوتا ہے۔ ملٹی میٹر کے وولٹ میٹر فنکشن کے ذریعے بھی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ ریڈ اور بلیک پراپ کو اس آؤٹ پٹ کیبل کے ساتھ لگانے سے اگر ملٹی میٹر نیگیٹیو کا نشان شو کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الٹے ہیں۔ دونوں پراپس کو سیدھا کرنے پر ریڈ پراپ کے ساتھ
جو وائر آ جائے وہی پازیٹیو وائر ہوگا اور دوسرا نیگیٹیو وائر ہوگا۔ ابھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں نیگیٹیو کا نشان نہیں ہے تو یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے۔ اگر چارجر کا آؤٹ پٹ کام نہیں کر رہا ہے تو نیکسٹ اسٹیج میں اس کو کھول کر اس آؤٹ پٹ کیبل اور اندرونی سرکٹ کو چیک کرنا ہے۔ اس چارجر پر پیچ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو ہم اس کا جو والا کور ہے اس کو ہم توڑ کر کھولتے ہیں۔ یہاں اس کیبل کو نکال کر ملٹی میٹر کے اوہم میٹر فنکشن کے ذریعے چیک کریں۔ اگر ٹھیک ہو تو موبائل چارجر میں کوئی مسئلہ ہوگا، اگر ٹھیک نہیں ہے تو کسی دوسرے کیبل کو یہاں پر سولڈر کریں، لیکن پازیٹیو اور نیگیٹیو کا خاص خیال کریں۔ پازیٹیو اور نیگیٹیو کو معلوم کرنے کے لیے یہ آؤٹ پٹ فلٹر کیپیسٹر پر مائنس کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے سائڈ والا جو ٹانکا ہوتا ہے وہی مائنس ہوتا ہے اور دوسرا پلس ہوتا ہے۔ اگر آؤٹ پٹ پر سب کچھ صحیح ہو اور پھر بھی کام نہیں کر رہا ہو تو ان پٹ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ان پٹ سپلائی ان دو کنیکٹرز کے ذریعے چارجر کو ملتی ہے تو ان کنیکٹر کے بعد یہاں پر ایک چھوٹا سا تھرمسٹر لگا ہوا ہوتا ہے تو اکثر اوقات یہ اڑ جاتا ہے اور ہم میٹر کے ذریعے یہ اوپن سرکٹ شو کرتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا تھرمسٹر یا کوئی بھی پائپ اوہم 1 واٹ کا رجسٹر لگائے۔ یہاں ان پٹ پر ایک چھوٹا سا فیوز بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اکثر اوقات یہ اڑ جاتا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی بھی باریک یعنی بہت تhin کاپر وائر لگائیں۔ یہ باریک کاپر وائر آپ کسی بھی فلیکسیبل وائر سے نکال سکتے ہیں اور یہاں فیوز کو نکالے بغیر اس کے پیچھے لگے ہوئے جو دو کنیکٹر ہیں ان دونوں کو اس کاپر وائر کی مدد سے جوائن کریں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اس چھوٹے سے ریکٹیفائر برش کا، اکثر اوقات یہ بھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شارٹ سرکٹ ہو گیا تو اس کے شارٹ سرکٹ ہونے سے باقی جو ادھر آئی سی لگی ہوتی ہے اور بہت سارے پرزے اڑ جاتے ہیں تو پھر چارجر ختم ہوتا ہے، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ فنکشن پر سلیکٹ کریں اور ڈائیوڈ کے چاروں ٹرمینل میں سے ہر ایک ٹرمینل کو باقی 3 ٹرمینلز کے ساتھ چیک کریں۔ اگر اوپن سرکٹ یا 0.5 وولٹ شو کر رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر 0 وولٹ شو کر رہا ہے تو یہ ختم ہو چکا ہے۔ ریپیئرنگ کے بعد چارجر کو ٹھیک اسی طریقے سے بند کریں جس طریقے سے کھولا گیا تھا، اور جو کور ہم نے توڑ دیا ہے تو اس پر کچھ LP لگا کر اس کو بند کریں۔ نیا کیبل جوائن کرتے وقت پازیٹیو اور نیگیٹیو کا لازماً خیال کریں اور جوائنٹ کو مضبوط اور صفائی کے ساتھ لگائیں اور جوائنٹ کرنے کے بعد سولڈرنگ آئرن کے ساتھ اس پر ٹانکا لگائیں۔ اور چارجر کو بند کرنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی لو کاسٹ چیز کے ذریعے چیک کریں، جیسا کہ میں بھی اس کو پاور بینک کے سرکٹ کے ذریعے چیک کرتا ہوں کہ کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب یہ ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے۔ آپ اسے کسی MP3 یا کسی دوسرے لو کاسٹ چیز کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ٹانکے الٹے لگے ہوئے ہوں تو اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔